بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک سوال اکثر جگہ مجھ سے طلباء پوچھتے ہیں کہ کون کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو وہ طلباء جو ایم اے کر چکے ہیں اردو میں یا ایم اے اردو کے طالب علم ہیں پرائیویٹ طور پہ، یا خاص طور پہ جو بی ایس اردو کے طالب علم ہیں، میں اس گفتگو میں انہی سے مخاطب رہوں گا۔ تو اس سوال کے جواب کو میں دو حصوں میں سہولت کے لیے بانٹتا ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ کتب جو ذاتی طور پہ خرید لینی چاہیے اور ان کا وقتاً فوقتاً باقاعدگی سے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ وہ کتابیں جو کہ خریدنی نہیں چاہیے، یار سے یا جو لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں سے حاصل کر کے اور ایشو کروا کے انہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دو حصوں میں نے اس جواب کو بانٹ دیا۔ تو پہلے وہ کتابیں میں عرض کرتا ہوں جو کہ آپ کو ذاتی طور پہ خریدنی چاہیے یا آپ کو خریدنی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ کہ لغات، یہ آپ کو ذاتی طور پہ خریدنا ہوگی۔ تو مطالعے کے دوران روز جو نئے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے یا لیکچرز میں یا نوٹس میں لازمی طور پہ آئیں گے اور آتے ہیں، تو اس کو آپ پینسل مطالعے کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ آج کتابوں تک اپنے گفتگو کو میں محدود رکھتا ہوں۔ تو پینسل سے ہر نئے لفظ کا مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی مطالعے کے دوران نیا لفظ ہے تو پینسل آپ ضرور ہاتھ میں لے کے مطالعہ کیا کریں، تو لفظ کے نیچے آپ لکیر کھینچ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس لغات ہونے چاہیے، تو لغت کھولیں اور اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو روز آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بڑھے گا، تلفظ کا پتہ چلے گا، یہ پتہ چلے گا کون سا لفظ کون سی زبان کا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، اس کا واحد جمع کا کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہوں گی، اس کی جو گرامر کی حیثیت ہے اس کا پتہ چلے گا۔ تو مجھے ذاتی طور پہ لغات کے ساتھ بہت دلچسپی رہے، اور ہماری پی ایچ ڈی میں جو میڈم تھیں روبینہ شاہین صاحبہ، وہ ہمیں بتایا کرتی تھیں، وہ چونکہ مشتاق احمد یوسفی کے گھر جایا کرتی تھیں کیونکہ ان کی بہن کی شادی کراچی میں ہوئی تھی، تو جب کبھی جاتی تو مشتاق احمد یوسفی کے گھر ضرور جاتی۔ تو وہ بتایا کرتی تھیں کہ مشتاق احمد یوسفی باقاعدگی سے لغات کا مطالعہ کیا کرتے تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ لفظ کے معنی دیکھنے کے لیے وہ لغت سے رجوع کرتے تھے، بلکہ باقاعدگی سے جیسے ہم اور آپ فکشن کا یا شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لغات کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس فیروز اللغات جدید جو ایڈیشن ہے جامع، وہ ہونا چاہیے، وہ میرے خیال میں بیسٹ ہے۔ میں بھی اسی کا اپنے سامنے رکھتا ہوں، اور لغت کو بالکل میں اپنی ٹیبل پہ رکھتا ہوں، الماری میں بھی نہیں رکھتا کیونکہ کسی بھی وقت مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسرا جو لغت اچھا ہے وہ علمی اردو لغت، اور مشتاق احمد یوسفی کہا کرتے تھے کہ میرا پسندیدہ لغت یہ ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اچھا لغت ہے فرہنگ اصفیہ 4 جلدوں میں، جس کو اردو سائنس بورڈ یا ابھی سنگ میل نے شائع کیا ہے 4 جلدوں میں۔ یہ بھی بہت اچھا لغت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا انسائکلوپیڈیائی ٹچ بھی ہے، یعنی لفظ کی تھوڑی سی وضاحت یا تاریخ، بعض الفاظ کی یا تلمیحات کی تاریخی جو پس منظر اور وضاحت ہے وہ بھی اس میں درج ہوتی ہے۔ گریٹر آکسفورڈ کے طرز پہ اردو میں ایک لغت بنایا گیا، اردو لغت تاریخی اصول پر، اردو لغت بورڈ کراچی میں اس کے لیے بنایا گیا، اور بہت بڑے بڑے اس کے مدیر تھے، شان الحق حقی ہو گئے اور جوش ولی آبادی اور جون ایلیا وغیرہ اور ابوالعز صدیقی وغیرہ، بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ سال ہر سال کام کیا، اور 22 جلدوں میں وہ لغات شائع ہوا۔ اور خوش قسمتی سے بنوں کی جو یہ آڈیٹوریم کی جو پبلک لائبریری ہے، اس کے ریفرنس سیکشن میں پڑھا ہے، اور میں وقتاً فوقتاً جا کے وہاں پہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کا ایپ بھی آ گیا ہے،
تو یہ لغت آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایپ انسٹال کر لیں اور کم سے کم فیروز اور علمی لغات ضرور لے لیں۔ فرہنگ آصفیہ اگر نہیں بھی لے سکتے تو یہ پی ڈی ایف میں حاصل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ ایک آدھ لغت تو لازمی ہے آپ کے پاس، جیسے فیروز اللغات۔ دوسرے نمبر پہ ہے قواعد۔ تو قواعد کے لیے آپ کو صرف، نحو، تذکیر، تانیث، واحد جمع، روزمرہ محاورے، ضرب الامثال، اسم، فعل، حرف، مرکبات ناقص یعنی جو مرکب اضافی، توصیفی، عددی وغیرہ ہے، اور اس کے بعد جملوں کی اقسام ہے کہ یہ انشائیہ ہے، یہ فعلیہ ہے، اسمیہ ہے، تو یہ آپ کو لازمی طور پہ سیکھنے چاہیے، یہ قواعد جو ہیں اردو کے۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ بکس جو ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، دو کتابیں آپ کو ان میں سے کوئی ایک رکھتے ہیں یا دونوں رکھتے ہیں، تو ایک ہے شوق اردو گرامر، یہ شوق پبلیکیشن راولپنڈی نے شائع کی ہے، اور ایک گلشن اردو۔ تو یہ دونوں اگر ہیں یا ایک ہے تو پہلے گلشن اردو لے لیں، پھر شوق بھی اگر بعد میں رکھیں، تو یہ آپ کے پاس لازمی طور پہ ذاتی ہونی چاہیے۔ یہ خرید کے اس کو آپ بائنڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور باقاعدگی سے اس کو پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ جب ہم ادب کی جانب آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ترتیب سے اصناف ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ شعر کی یا نثر کی اصناف کون کون سی ہیں۔ تو ہر صنف کی آپ کو تعریف آنی چاہیے، پھر اس کے اجزاء ترکیبی، اقسام اور اہم اس کے اندر جو تخلیق کار ہیں، ان کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بے شمار کتابیں اب تو مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ میرے پاس بھی کافی سارا ذخیرہ ہے اس پہ، ذاتی طور پہ مجھے دلچسپی بھی ہے اس سے، گیان چند کی اور کافی سارے ابھی جمال حسین کی بہت سی کتابیں میرے پاس ذاتی طور پہ ہیں۔ لیکن اس میں ایک کتاب اگر آپ ابتدائی طور پہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو رفیع الدین ہاشمی صاحب کی جو اصناف ادب ہے، سنگ میل نے شائع کی ہے، یہ آپ کے پاس ذاتی ہونی چاہیے، اور یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ اس کو اتنا پڑھیے 8-10 مرتبہ کہ آپ کو زبانی جو اس کے مندرجات ہیں یا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے، تو یہ کتاب آپ کے پاس ذاتی طور پہ ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ کہ آج جب تنقیدی کتب کا مطالعہ کریں گے، یعنی تخلیقات ہیں اور اس کے اوپر جو تنقید ہے، تو اس میں روز نئی اصطلاحات آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو ادبی اصطلاحات یعنی ہر ایک زبان کی اپنی ووکیبلری یا اپنے اس کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، تو ادب کی بھی جو اپنی اصطلاحات ہیں اس کا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ ادب کو نہیں سمجھ سکتے، یا تنقید کو نہیں سمجھ سکتے، یا تخلیق کی جو خوبیاں خامیاں ہیں اس کو نہیں جانچ اور پرکھ سکتے۔ تو اصطلاحات پہ اب تو پی ڈی ایف میں بے شمار کتابیں آ گئی ہیں، تو اصطلاحات کی کتابیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، اور مطالعے کے دوران جو بھی کوئی نئی اصطلاح آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا روز جو ہے نا یہ جو وضاحتی فرہنگ ہوتے ہیں یا یہ اصطلاحات کی کتابیں ہوتی ہیں، اس سے آپ رجوع کیجئے اور وہ اصطلاح آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو اس کے لیے سب سے جو اچھی کتاب ہے، اور میرے خیال میں اب نیا ایڈیشن اس کا آ بھی چکا ہے، مقتدرہ قومی زبان کا، ابو الاعجاز حفیظ صدیقی صاحب کی، آفتاب احمد خان صاحب نے اس کی نظر ثانی کی تھی، تو کشاف تنقیدی اصطلاحات یہ آپ کے پاس لازمی طور پہ ذاتی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ کتاب مہنگی ہے تو آپ کہیں سے لے کے اسے کاپی کر کے اور بائنڈ کر کے رکھ دیجئے۔ اور دوسری، آج کل نیشنل فاؤنڈیشن ایک کتاب شائع کر رہا ہے انور جمال صاحب کی، ملتان کے اردو کے پروفیسر ہیں، تو ان کی اصطلاحات ادب، تو یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ذرا جو سمجھانے کا انداز ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، تو یہ دو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پی ڈی ایف میں تو بے شمار کتابیں ہیں، لیکن پی ڈی ایف میں دیکھنا اس کا مشکل ہے، تو آپ کے پاس یہ دو کتابیں لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں نمبر پہ میں آتا ہوں، وہ گائیڈز یا وہ گائیڈ سیریز جو آپ کے پاس لازمی طور پہ ذاتی ہونے چاہیے، اور اس کو آپ وقتاً فوقتاً مطالعہ کیجئے اس کا۔ تو وہ علمی ایم اے اردو یا بی ایس اردو کے جو سیریز ہیں، علمی کتب خانہ اردو بازار لاہور نے شائع کیے ہیں، بک فیئرز لگتے ہیں، یا لاہور کسی کا جانا ہو
تو آپ ایم اے اردو کی جو سیریز ہے اردو ادب کی، یا بی ایس کی جو ابھی سیریز وہ شائع کر رہے ہیں، تو وہ آپ اپنے لیے ذاتی طور پہ منگوا لیجئے، اور اس میں نثر کی اور شاعری کی 8-10 گائیڈز ہوں گی، اور اس پہ آپ کے کوئی 2 ڈھائی 3 ہزار لگ جائیں گے، یہ بہت مہنگی نہیں ہے، تو یہ سیریز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بنوں میں بھی جگہ جگہ مختلف کتب فروشوں کے ہاں آپ کو مل جائیں گے، تو یہ سیریز آپ کے پاس لازمی طور پہ ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ 2 کتابیں ابھی علی گڑھ کی ایک پروفیسر ہیں جانی پہچانی ڈاکٹر سنبل نگار، اس کی 2 کتابیں آ چکی ہیں، اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ اور اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ، جس کو کتاب سرائے یا بہت سے ادارے شائع کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ذاتی طور پہ ہونی چاہیے، اور ذاتی خرید لیں پیسے جمع کر کے، اور اس کو آپ باقاعدگی سے پڑھیں۔ یہ بہت دلچسپ، اور چونکہ عورت کی انشاء پردازی بہت لطیف انشاء پردازی ہے اس کی، اور اگلی بات یہ، اس کے دیباچے آپ دیکھیں، اس میں جو سنبل نگار نے کہا کہ جس طرح شہد کی مکھی بے شمار پھولوں سے رس جمع کر کے اور اس کو چھتے میں بھرتی ہے اور اس سے شہد بناتی ہے، تو اس طرح اس نے بھی بے شمار کتابوں کو پڑھ کے اسے جذب کر کے اور اس گائیڈ کے چھتے میں وہ ساری جو معلومات کا رس یا عرق ہے وہ شہد کی صورت میں آپ کے سامنے جمع کر دیا ہے۔ تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی نے اگر اس کا مطالعہ نہیں کیا تو وہ بہت سی چیزوں سے ناواقف رہے گا، اور دلچسپ بھی لکھا ہے اس نے، تو یہ آپ ذاتی طور پہ منگوا لیجئے اور خرید لیجئے۔ اگلی جو چیز ہے 6 نمبر پہ، جس سے آپ کا ذوق بڑھے گا، آپ کا فہم بڑھے گا، اور معلومات بڑھیں گی آپ کی، اور مزید مطالعے کے لیے آپ کے اندر اکساہٹ پیدا ہوگی، تو وہ کلام اقبال اور دیوان غالب کی جو شروحات ہے وہ لازمی طور پہ آپ کو ذاتی خریدنی پڑیں گی۔ اس میں یوسف سلیم چشتی صاحب کی جو شرح دیوان غالب ہے، یا جو اقبال کی فارسی اردو کی جو سیریز ہے، تو اس میں جو چیدہ چیدہ ہیں وہ باری باری آپ خرید لیں، تو یہ پاکستان میں باقاعدگی سے یہ کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد غلام رسول مہر صاحب کی مطالب کلام اقبال بھی ہے، اور غالب کی نوائے سروش بھی ہے، اور ایک تیسرے صاحب ہیں اسرار زیدی صاحب، انہوں نے بھی کلیات اقبال کی جو متن ہے اور اردو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہے، مکتب دانیال لاہور، یہ بھی اچھی کتاب ہے، بنوں میں بھی کئی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہے، تو یہ آپ کے پاس ذاتی طور پہ ہونی چاہیے۔